میری طرف سے آپ اور آپ کے اپنوں پہ سلامتی رحمت اور کرم ہو۔ الکرم اسکول آف تھاٹس کے اس پلیٹ فارم پہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر ہم بہت ایک اہم ٹاپک کریں گے، سورسز آف اسلامک لا، مطلب اسلامی قوانین۔ اسلام کے اندر یہ جو اصول بنائے گئے نا کہ کون سا کام کرنا ہے کہ کون سا نہیں کرنا، یہ کہاں سے لیے گئے ہیں، مطلب ان کا سورس کیا ہے، کس نے یہ یا کیسے انسانوں تک پہنچا ہے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے اسلام کے مطابق۔ ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ The Quran is first and supreme source of Islamic law. اسلامی قوانین کا پہلا اور اعلیٰ ترین ماخذ جو ہے وہ قرآن ہے۔ The Quran is direct word of Allah revealed to Prophet Muhammad peace be upon him. قرآن اللہ کا براہ راست کلام ہے جو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ It contains guidance on beliefs, worship, morality and social laws. یہ عقائد، عبادات، اخلاقیات اور سماجی قوانین کی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ The Quranic laws are eternal and unchangeable. جو قرآنی قوانین ہیں یہ دائمی ہیں اور ناقابل تغیر ہیں۔ سننا از اے سیکنڈ پرائمری سورس آف اسلامک لا۔ سب سے پہلے قرآن کی بات ہوئی ہے نا، اب دوسرا جو ہے سب سے اہم جو اسلامک لا کا، اسلامی قوانین کا ماخذ ہے وہ سنت اسلامی ہے، دوسرا اہم ترین ماخذ۔ سننا comprises the sayings, actions and approval of Prophet peace be upon him. سنت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اقوال، افعال اور رضامندی شامل ہے۔ سننا explains and complements the Quranic injunctions. سنت قرآن کی ہدایت کی وضاحت اور تکمیل کرتی ہے۔ It addresses issues not explicitly mentioned in Quran. explicitly کہتے ہیں جو واضح ہو، ٹھیک ہے، جو کلیئر ہو، واضح طور پہ کھلا بیان ہوا ہو۔ یہ ان مسائل کا بھی حل کرتی ہے جو قرآن میں واضح نہیں ہے سنت۔ تیسرا، یہ دوسرا سنت تک، سب سے پہلے قرآن تھا، دوسرا کون تھا؟ سنت، اور تیسرا اس کے بعد آتا ہے۔ تیسرا ہے جس چیز کا حل قرآن میں نہیں ہے، یہ واضح نہیں ہے، اس کا حل سنت میں ڈھونڈیں گے، اور جس چیز کا سنت میں حل نہیں ہے، کوئی نیا مسئلہ ہے تو اس کا حل ہم اجماع کر کے، کنسنسس کر کے ڈھونڈیں گے۔ یہ اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اجماع consensus is the unanimous agreement of Islamic scholars on a legal issues. اہم بات یہ ہے کہ عام لوگ نہیں، اسلامک scholars جو ہیں ان کا unanimous agreement، یعنی اجتماع اسلامی علماء کا کسی قانونی مسئلے پر متفق رائے کہلاتا ہے۔ اجماع serves to unify Islamic legal rulings and prevent disputes. اجماع اسلامی قانونی فیصلوں کو متحد کرتا ہے اور اختلافات کو دور رکھتا ہے۔ اجماع کے بعد نمبر آتا ہے دوستو قیاس کا۔ قیاس کہتے ہیں انالوجیکل ریزننگ کو۔ اپلائز قرآنک اور سنہ رولنگ ٹو نیو کیسز بائی انالوجی۔ یہ جو قیاس ہوتی ہے قرآن یا سنت کے احکامات کو نئے مسائل پر تشبیہ کے ذریعے لاگو کیا جاتا ہے۔ مطلب قرآن میں جو چیز واضح نہیں ہے وہ سنت میں ڈھونڈیں گے، سنت میں جو چیز نہیں ہے وہ ہم اجماع میں دیکھیں گے، یعنی علماء کرام کا جو اجماع ہوگا۔ اگر ہمیں یہ چیز بھی دستیاب نہیں ہے تو ہم خود سے اس کو قیاس کریں گے، خود سے اس کی انالیسس کریں گے، انالوجیکل ریزننگ کریں گے، ہم ہسٹوریکل کنٹیکسٹ میں کو سوچتے ہوئے خود سے اس کے بارے میں کوئی مدلل رائے قائم کریں گے۔ قیاس allow Islamic law to adopt to changing circumstances. قیاس اسلامی قانون کو بدلتے حالات کے مطابق ڈھالنے کی اجازت دیتا ہے۔ قرآن is considered the ultimate authority in Islamic jurisprudence. جو قرآن ہے وہ ultimate authority ہے، ہم ایسی چیز کے بارے میں قیاس نہیں کر سکتے جس کا پہلے ہی حکم قرآن شریف میں آیا ہوا ہے۔ So final authority is Quran. سنہ preserves the practical implementation of Quranic teachings. سنت قرآن کی تعلیمات کے عملی نفاذ کو محفوظ رکھتی ہے۔ Authentic ahadith collections are essential to understand سنہ۔ مستند حدیث کی کتابیں سنت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں۔ قرآن commands Muslims to follow the Prophet's example. قرآن مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا حکم دیتا ہے۔ اجماع emerge as the Muslim community grew and new issues arose. اجماع مسلم امت کے بڑھنے اور نئے مسائل کے سامنے آنے پر بعد میں ابھرا تھا۔ قیاس is used when neither قرآن nor سنہ explicitly addresses a matter. قیاس اس وقت استعمال ہوتا ہے جب نہ قرآن اور نہ سنت کسی مسئلے کو واضح کریں، ٹھیک ہے۔ سیکنڈری سورسز لائک استحسان، جس کو جیورسٹک
پریفرنس کہتے ہیں دیٹ از سپلیمنٹری پرائمری سورسز. مسلحہ یعنی عوامی مفاد کو اسلامی قانونی استدلال میں شامل کیا جاتا ہے. The Quran provides detailed laws on inheritance and marriage. قرآن وراثت اور نکاح کے مفصل قوانین بیان کرتا ہے. The Sunnah clarifies the method of performing prayers and fasting. سنت نماز اور روزے کے طریقے کی وضاحت کرتی ہے. اجماع prevents contradictory interpretations in Islamic law. اجماع جو ہے اسلامی قانون میں متضاد تشریحات کو روکتی ہے. قیاس ensure continuity and consistency in legal ruling. قیاس قانونی فیصلوں میں تسلسل اور یکسانیت کو یقینی بناتی ہے. قرآن forbids theft, murder, adultery with specified punishments. قرآن شریف جو ہے وہ منع کرتا ہے چوری سے، قتل سے، زناکاری سے، اور اس کے اندر اس کی خاص وہ جو سزائیں ہیں وہ بھی شامل ہیں. اجماع is based on the principle that the Muslim community cannot agree on error. اجماع اس اصول پر مبنی ہے کہ مسلم امت کسی غلطی پر متفق نہیں ہو سکتی. قیاس uses reasons by analogy comparing new cases to establish rulings. قیاس تشبیہی استدلال استعمال کرتا ہے، نئے مسائل کو قائم شدہ احکامات سے ملاتا ہے. The Quran emphasizes justice, mercy and compassion in legal matters. قرآن قانونی معاملات میں انصاف، رحمت اور ہمدردی پر زور دیتا ہے. سنہ exemplifies these values in Prophet's life and teachings. سنت ان اقدار کی نبی کرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور تعلیمات میں مثال پیش کرتی ہے. The Quran and Sunnah together form the Sharia and Islamic legal system. قرآن اور سنت مل کر شریعت اور اسلامک نظام بناتے ہیں. اسلامک جورسٹ جن کو فقہا بھی کہتے ہیں، وہ انٹرپریٹ کرتے ہیں these sources to issue legal rulings، جس کو فتواز بھی کہتے ہیں. یعنی فقہا ان مصادر کی تشریح کر کے شرعی احکام صادر کرتے ہیں. The Quran is preserved in its original Arabic language worldwide. قرآن اپنی اصلی عربی زبان میں دنیا بھر میں محفوظ ہے. سنہ is authenticated through rigorous chains of narration، جس کو اسند بھی کہتے ہیں. یعنی سنت کو سند کی سخت جانچ کے ذریعے مستند کیا جاتا ہے. اجماع reflects the collective wisdom of Muslim scholarly community. اجماع مسلم عالمی برادری کے اجتماعی حکمت کو ظاہر کرتا ہے. قیاس required sound reasons and analogy to be valid. قیاس کے لیے معقول استدلال اور تشبیہ ضروری ہے. The Quran's legal verses cover both individual and societal obligations. جو قرآن کی قانونی آیات ہیں وہ کور کرتی ہیں اکیلے بندے اور معاشرتی جو فرائض ہیں ان دونوں کے. سنہ انکلوڈز دا پروفٹس سائلنٹ اپروولز، جن کو ٹیسٹ کنسنٹ بھی کہتے ہیں ایز اے سورس. سنہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاموش اجازتیں بھی ماخذ شمار ہوتی ہیں. اجماع کین بی ایکسپلیسائٹ اور امپلیسائٹ کنسنسس امنگ اسکالرز. اجماع واضح یا ضمنی اتفاق ہو سکتا ہے. قیاس is often used in areas like finance, medicine and new technologies. قیاس اکثر مالیت، طب اور نئی ٹیکنالوجی میں استعمال کی جاتی ہے. The Quran commands believers to obey Allah and His Messenger. قرآن مومنوں کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیتا ہے. Sunnah provides detailed guidance on rulings like Hajj and Zakat. سنت حج اور زکوٰۃ جیسے عبادات کی تفصیل میں رہنمائی فراہم کرتی ہے. اجماع was practiced by prophets, companions and early generations. اجماع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ابتدائی نسلوں میں رائج تھا. قیاس helps resolve new legal issues not covered in primary text. قیاس نئے قانونی مسائل کو حل کرنے میں مدد دیتا ہے جو بنیادی متون میں نہیں ہیں. قرآن forbids injustices and oppression in all forms. قرآن ہر قسم کے ظلم اور ناانصافی کو منع کرتا ہے. and Sunnah models ethical behavior and social justice.
یعنی سننا اخلاقی رویے اور سماجی انصاف کی مثال ہے۔ اجماع اسٹرینتھنز دا یونٹی اینڈ کوہیرنس آف اسلامک لا۔ اجماع اسلامی قانون کی وحدت اور ہم آہنگی کو مضبوط کرتا ہے۔ قیاس مینٹینز دا ریلیونس آف اسلامک لا اکراس ٹائم اینڈ پلیس۔ قیاس اسلامی قانون کی وقت جگہ کے مطابقت کو برقرار رکھتا ہے۔ دا قرآن اینڈ سنہ ٹوگیدر گائیڈز آل اسپیکٹس آف آ مسلم's لائف۔ قرآن اور سنت مل کر مسلمان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ دیٹ انڈرسٹینڈنگ دیز سورسز از اسینشیل فار اپلائنگ اسلامک لا کریکٹلی۔ ان مصادر کو سمجھنا اسلامی قانون کو درست طور پہ نافذ کرنے کے لیے ضروری ہے۔